بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے بورڈ پر لکھی ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہمارا موضوع بننے والا لفظ ہے وہ تدعون ہے، جس کا ایک معنی پکارنا آتا ہے، ایک معنی عبادت کرنا آتا ہے، لیکن کچھ احباب اس کو پکارنے پر ہی زور دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی مضمون کی دیگر آیات طیبات بھی ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قَالُوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء۔ ان ساری آیات طیبات میں یہی مادہ استعمال ہوا ہے دعا کا، جس کا لغوی معنی پکارنا بھی آتا ہے، عبادت کرنا بھی آتا ہے۔ اب یہ ساری آیات مذمت میں ہیں، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ پکارنا یعنی دعا ممنوع ہے۔ اب دعا ممنوع ہے تو اگر ہم اس کا معنی پکارنا کر دیں تو کیا ان ساری آیات طیبات کی روشنی میں پکارنا، ندا دینا یہ ناجائز ہو جائے گا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سپوز دیٹ کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ان ساری آیات طیبات میں یہی فرمایا گیا ہے کہ پکارنا ناجائز ہے، پکارنا حرام ہے یا پکارنا شرک ہے۔ تو ان ساری آیات میں جب یہ فرمایا گیا ہے تو پھر کیا ہم جب نارملی کسی کو پکارتے ہیں تو وہ شرک ہوتا ہے؟ ہر بندہ سوچ کے بتا دے کہ کیا ہم نے نارملی زندگی میں کبھی کسی کو پکارا ہے؟ تو پھر ہمیں یہاں پہ قیودات لگانی پڑتی ہیں۔ نہیں، نارملی تو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا، لیکن ما فوق الاسباب جب ہم پکارتے ہیں تو شرک ہوتا ہے۔ ایسے دور سے پکارتے ہیں تو شرک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ما فوق الاسباب والی بات ہے یہ بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ مردوں کو پکارتے ہیں تو شرک ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ پہلی بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات ذکر نہیں فرمائی کہ مردے کو پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا اور زندہ کو پکاریں گے تو شرک نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو اسی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ہم کچھ دیر کے لیے یہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ مردہ کو پکارنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نمبر ایک، جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ یہ پکار نہیں ہے، ندا ہی ہے، شرک ہوگا؟ نہیں، ہر نماز میں ہر نمازی یہ پڑھتا ہے اور اس کا شرک نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، وصال فرما گئے، پردہ کر لیا، اور اب بھی انہی لفظوں سے پکارا جاتا ہے۔ چلیں دوسری مثال پہ آ جائیں۔ آپ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کر آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔
السلام علیکم یا اہل القبور. جی آپ کو سکھایا گیا ہے یہ کہ آپ نے قبرستان میں جا کے یہی دعا کرنی ہے، یہی سلام کرنا ہے. اب آپ جب یہ سلام کرتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. یہ مردہ ہیں، اہل القبور، قبروں والے. چلیں تیسری بات کی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مردے زندہ فرمائے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوں گے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم پرندے لیں، ان کا گوشت بنائیں، قیمہ مکس کریں اور انہیں پہاڑوں پہ ڈال دیں، پھر بلائیں. ثم ادعوہن یأتینک سعیا. آپ توجہ کر کے دیکھیں، آپ پرندوں کو مار دیں، گوشت بنا دیں، قیمہ بنا دیں، پھر فرمایا ثم ادعوہن، پھر آپ انہیں پکاریں. وہی دعا ادعو فرمایا. جناب ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم خدا بندی ان پرندوں کو ندا دی ہے جو مردہ ہیں. تو فرمایا یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. بات سمجھ آئی؟ تینوں باتیں آپ توجہ کر کے دیکھیں تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ مردہ کو بھی ندا دینے سے یہ شرک نہیں ہوتا، مردہ کو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا. آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نہیں کئی سارے مقامات آپ اٹھا کے دیکھ لیں. سورہ اعراف آپ پڑھیں نا، تو سورہ اعراف جب آپ پڑھیں گے تو جہاں پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قوموں پر عذاب کا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ذکر فرمایا، جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر فرمایا تو فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ان پر زلزلہ آیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے ہو گئے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے منہ پھیر لیا. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی. فقال یا قومی، زلزلہ آیا، مرے، عذاب آیا، تو اس کے بعد جناب صالح علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی. شعیب علیہ السلام ان کا بھی عذاب آیا تو فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسى علی قوم کافرین. قوم پر عذاب آیا، ہلاک ہو گئے، تو جناب شعیب علیہ السلام نے اب ان سے خطاب کیا. یہ مردوں سے خطاب فرمایا گیا، خطاب دعا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک ہوتا ہے، یہ اللہ جانے کہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے کتنی ساری آیات طیبات آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہیں جن میں واضح لفظوں میں مردوں کا ہی ذکر ہے. اس میں بھی مردوں کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کی والی آیت مبارکہ میں بھی مردوں کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی مردوں کا ذکر ہے. اب ان دلائل کی روشنی میں ان آیات طیبات کا یہ مطلب سمجھنا یقیناً غلطی ہے. پھر یہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں مطلب ہے عبادت کرنا. تدعون دعا بمعنی عبادت استعمال ہوتا ہے. دعا عبادت ہے. دعا جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، تو یہ والی دعا اگر کی جائے گی تو یہ عبادت ہوتی ہے. اس کو پکارنا نہیں کہتے، اس کو پکارنا نہیں کہتے.
آپ اگر نارملی جا رہے ہو نا، آپ بولے نماز کے بعد اللہ کو پکار لینا تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر آپ بولیں نا یار نماز کے بعد دعا کر لینا تو سمجھ آتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا نماز کے بعد، یہ دعا، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے، لہذا بندوں سے دعائیں نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پکارنا ترجمہ کر کے ان آیات کا یہ معنی کر دینا کہ کسی بھی غیر اللہ کو پکارنا یا کسی مردہ کو پکارنا یہ شرک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لا ریب کتاب کی سمجھنے میں بڑی غلطی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہر نماز میں شرک آ جائے گا، قبرستان جائیں گے تو شرک آ جائے گا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، العیاذ باللہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ دیں اجازت، ملیں گے آپ سے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو فی امان اللہ۔